بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، طرق تمویل پہ بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے استثناء پہ بات کی، استجرار پہ بات کی، مرابحہ پہ بات کی۔ آج ہم سلم پہ سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ سلم بھی کلائنٹ کی مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ تمویل ہے۔ ایک طریقہ تمویل چھوڑ کر دوسرے طریقہ تمویل کی طرف آنے کی وجوہات کو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے۔ ایک طریقہ تمویل کے اندر کوئی تنگی ہوتی ہے، جس تنگی کی وجہ سے، جس لیمیٹیشن کی وجہ سے ہم اس طریقہ تمویل کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے طریقہ تمویل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اب استثناء اور سلم دونوں ملتے جلتے طرق تمویل ہیں۔ ہم استثناء چھوڑ کر سلم کی طرف کیوں آتے ہیں؟ استثناء چھوڑ کر سلم کی طرف آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ استثناء کے اندر یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ ایسی چیز ہی کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر صنعت، کاریگری، پروڈکشن ہو، جبکہ سلم کے اندر اوپن کرائٹیریا ہے کہ سلم ہر اس چیز کے اندر ہو سکتی ہے کہ جس کی مواصفات کو منضبط کیا جا سکے، جس کو پہلے بتایا جا سکے کہ میں ایسی چیز 2 مہینے بعد چاہتا ہوں، اور اس کی دیگر شرائط بھی ہیں۔ یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے کہ سلم کے اندر کچھ اپنی لیمیٹیشنز ہیں جو استثناء کے اندر نہیں ہیں، تو ان لیمیٹیشنز کی وجہ سے ہم سلم سے استثناء کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور جو استثناء کے اندر لیمیٹیشن ہے اس قید کی وجہ سے، اس تنگی کی وجہ سے ہم استثناء سے سلم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مرابحہ سے سلم کی طرف کیوں آتے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ تو کلائنٹ کی نیڈ، کلائنٹ کی ضرورت کی نوعیت کے لحاظ سے اسلامک بینک موڈز آف فائنانس چینج کرتے رہتے ہیں۔ یہی اسلامک بینکنگ کا حسن ہے کہ یہاں جائز طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس جائز طریقے کو اختیار کرنے کے لیے مختلف قسم کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک طریقہ تمویل سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلامک بینکنگ۔ سودی بینکنگ میں اس طرح کی کوئی سردردی نہیں ہے۔ آرام سے ایک ہی طریقہ، قرض اختیار کرو، قرض سود پر دو اور سود وصول کرو، اور قرض سود پر لو اور سود ادا کرو۔ یہ آسان سا طریقہ ہے وہاں تو، ہر مسئلے کا حل۔ لیکن میرے بھائیو، اسلامک بینکنگ اتنی آسان نہیں ہے۔ اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے حلال نفع کمانا، حلال طریقے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے لیے یہ ہمیں سارے کے سارے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم سلم پہ بحث شروع کرتے ہیں۔ تو سلم کی تعریف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلم کہتے کسے ہیں۔ سلم ایک سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے، سمپل سی بات یہ ہے۔ ایک بیع ہے، ایک خرید و فروخت کا عقد ہے، لیکن اس خرید و فروخت میں کچھ تھوڑی سی اسپیسیفیکیشنز ہیں، کچھ تخصیص ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ بیع کی وہ خاص قسم ہے جس کے اندر ثمن مقدم ہوتی ہے، جس میں پرائس آپ نے بہرحال پہلے دینی ہے اور پوری دینی ہے اور مجلس عقد میں دینی ہے، اور مبی مؤخر ہوتی ہے، مبی بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ تو عربی میں اس کی تعریف کیا ہوگی؟ بیع عاجل بعاجل، عاجل جو بعد میں ہو، عاجل جو ابھی ہو۔ بیع عاجل، بعد میں ملنے والی مبی کی بیع، بعاجل ابھی ادا کی جانے والی ثمن کے بدلے میں۔ تو یہ ہے سلم۔ اس کی مثال دیکھیں کہ زید نے علی کو 5 من گندم 10,000 روپے کے بدلے میں بیچی۔ زید بیچنے والا ہے، علی خریدنے والا ہے، 5 من گندم ہے اور 10,000 روپے کے بدلے میں بیچی، جبکہ گندم کی ادائیگی 2 ماہ بعد ہوگی اور 10,000 کی ادائیگی مجلس عقد میں ہوگی۔ یہ ہے سلم۔
تو سلم بھی استثناء کی طرح اور استجرار کی طرح معدوم کی بے ہے، اس کے اندر بھی مبی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ عام سیل پرچیز اگر ہو اور مبی موجود نہ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بے درست نہیں ہے، یہ غیر مقبوض کی بے ہے، یہ غیر موجود کی بے ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن سلم کو شریعت نے خود جائز قرار دیا، خلاف قیاس جائز ہے، اس وجہ سے ہم اس میں قدغن نہیں لگا سکتے، ہم نے اس کو مانا، بلکہ سلم کو ہم نے کلائنٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بینکنگ میں بطور حل اس کو استعمال کیا۔ تو بینکنگ میں سلم کو استعمال کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو زرعی سیکٹر کو تمویل دینے کے لیے، کسانوں کو تمویل دینے کے لیے۔ کسانوں کی فصل بعد میں آتی ہے لیکن ان کو پیسے پہلے چاہیے ہوتے ہیں، تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے سے سلم کو استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے کسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کے لیے بھی تاجر کی ضروریات ہوتی ہیں کہ تاجر کا مال بک جاتا ہے، ایکسپورٹر کا مال بک جاتا ہے، اس کے ڈالر بعد میں آتے ہیں 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد، لیکن اس کو اگلا مال تیار کرنے کے لیے ابھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بھی ایکسپورٹ کے اور اس طرح امپورٹ کے بعض مسائل ہوتے ہیں تاجروں کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے بھی سلم استعمال کی جا رہی ہے بینکوں میں۔ لیکن دوستو، سلم ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور شرائط سے گھرا ہوا عقد ہے کہ ذرا بھی اس کی شرائط آؤٹ ہوئی، اس کی شرائط کی نفی ہوئی، اس کی شرائط معدوم ہوئی، تو یہ سلم عقد جو ہے یہ فوراً جواز سے عدم جواز کی طرف چلا جاتا ہے، صحت سے فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی شرائط کو بڑا اسٹرکٹلی، بڑا شدت کے ساتھ فالو کرنا پڑے گا۔ تو ان شرائط کو ہم دیکھیں گے کہ وہ شرائط کون کون سی ہیں۔ تو ایک شرط تو اس کی یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی خریدار پہلے کرے گا، کیونکہ سلم کا عقد فروخت کنندہ کی ضرورت پورے کرنے کے لیے اس کو خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے چیز بنانے کے لیے، تو اس کو پیسے ابھی دیے جائیں تاکہ وہ اپنی چیز بنانے میں ان کو استعمال کرے، پیدا کرنے میں ان کو استعمال کرے، اور اس کے بعد 2 ماہ بعد آپ کو وہ چیز آپ کے حوالے کر دے۔ تو اس لیے مجلس عقد میں قیمت کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ صرف اس چیز کی سلم ہوگی جس کی مقدار اور مواصفات منضبط کیے جا سکے۔ مثال کے طور پر 2 من گندم، مقدار بھی اور مواصفات بھی، 2 من گندم مجھے چاہیے 2 ماہ بعد، تو اس پر آسانی سے سلم ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک مجھے فلاں نسل کا اعلیٰ قسم کا گھوڑا، اس پر سلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقدار تو چلو منضبط ہوگی لیکن باقی مواصفات منضبط نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے سلم کے لیے ضروری ہے کہ مقدار اور مواصفات منضبط ہوں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ عقد سلم کسی خاص اور متعین چیز پر نہیں ہو سکتا۔ مثلا فلاں کھیت کی گندم مجھے چاہیے، اس پر سلم کر رہا ہوں، اگر وہ کھیت اجڑ گیا تو کیسے گندم دی جا سکتی ہے؟ یا فلاں باغ کا پھل چاہیے، تو ایسے متعین کر کے کسی کھیت کی گندم یا کسی باغ کے پھل پر سلم نہیں ہو سکے گی، تو یہ بھی عقد سلم کو فاسد کر دے گا اگر اس طرح سلم کی مبی کو متعین کیا گیا۔ اس کے بعد چیز کی کوالٹی اور اس کے معیار کی پوری وضاحت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر گندم کی کوالٹی کے کچھ لیول ہیں کہ یہ 1 درجے کی، یہ 2 نمبر درجے کی، یہ 3 نمبر درجے کی، ٹھیک ہے، یا ان درجات کے کوئی اور نام ہیں، تو ان درجات کا نام لے کر وضاحت کر دی جائے کہ اس کوالٹی کی گندم، اس معیار کی گندم مجھے چاہیے۔ اور چیز کی مقدار معروف اور معمول کے پیمانے سے طے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل اگر کلو گرام چل رہا ہے تو کلو گرام کے پیمانے سے چیز کی مقدار طے ہو جائے، یا کوئی اور پیمانہ چل رہا ہے، جیسے لیکوڈ کو، مائع چیز کو تولنے کے لیے لیٹر استعمال کیا جاتا ہے، تو لیٹر کا پیمانہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب فلاں تیلی کے پاس جو پیمانہ پڑا ہے اس پیمانے سے تول کر
یہ چیز میں اتنی لوں گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پیمانہ غائب ہو جائے منظر عام سے تو بعد میں نزاع کا سبب ہو جائے۔ اس کے بعد چیز کی وصولی کی تاریخ اور جگہ بھی متعین ہونی چاہیے کہ چیز کہاں دی جائے گی اور کون سی تاریخ کو دی جائے گی۔ سلم کی مزید بھی کچھ شرائط ہیں، جیسے مجلس عقد میں جن اشیاء کی سپردگی لازم ہو ان میں سلم نہیں ہوگی۔ مجلس عقد میں کن اشیاء کی سپردگی لازم ہوتی ہے؟ جو مبیع ہے یا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اس مجلس میں سپرد کرنا ضروری ہو تو ایسی چیز پر سلم نہیں ہو سکی، کیونکہ سلم میں تو مبیع ہوتی ہی متاخر ہے۔ تو سونا اور چاندی اس کی مثال ہیں، تو سونا اور چاندی پر سلم نہیں ہو سکتی، یعنی جب دونوں طرف سونا اور چاندی ہو۔ اس کے بعد ایک شرط یہ بھی ہے کہ بوقت سپردگی یہ چیز، جب چیز کو سپرد کرنے کا وقت ہو اس چیز کا اس وقت مارکیٹ میں ہونا لازم ہے۔ لیکن یہ فقہ شافعی، حنبلی اور مالکی کے مطابق ہے۔ احناف کے نزدیک پورے سلم کے دورانیے کے دوران چیز کا مارکیٹ میں موجود ہونا ضروری ہے، لیکن باقی مذاہب پر سٹینڈرڈ نے سلم کا جو سٹینڈرڈ ایافی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں باقی مذاہب پر فتویٰ دیا گیا ہے، باقی مذاہب پر قول اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب چیز کی ڈیلیوری میں کم سے کم 15 دن کی تاخیر ہو۔ سلم چونکہ متاخر مبیع کی ایک خرید و فروخت کا عقد ہے، اور متاخر مبیع تب ہی متحقق ہوگی جب مبیع کم از کم 15 دن تاخیر کے ساتھ ہو، اور یہ بھی فقہ شافعی، حنبلی اور مالکی کے مطابق ہے۔ فقہ حنفی میں اس کی کوئی قید نہیں، فقہ حنفی میں کم سے کم کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے، کوئی 15 دن کی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد بینک چیز بیچنے والے سے ضمانت لے سکتا ہے۔ بینک یہاں خریدار ہوگا اور آگے اس نے پیسے دینے ہیں اپنے کلائنٹ کو، کلائنٹ کے پاس اس کے پیسے چلے گئے، 2 ماہ بعد وہ چیز دے گا تو کلائنٹ کی طرف سے کسی ضامن کی بینک کو ضرورت ہوگی تو بینک اس سے کوئی رہن وغیرہ کوئی چیز لے سکتا ہے۔ تو یہ ہے سلم کی شرائط، اور ان کو فالو کرنا، ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے عقد سلم کی جواز کے لیے۔ اب عقد سلم کے کچھ فوائد ہیں جو عقد سلم کے ساتھ خاص ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ 2 فائدے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو خریدار ہے، بینک ہے، وہ آگے سلم میں موازی کر سکتا ہے۔ اس نے سلم کا عقد کر کے کسی سے کوئی چیز خریدی جو 2 ماہ بعد اسے ملے گی، تو اسی طرح آگے یہ کسی اور کے ساتھ سلم کر کے 2 ماہ کا وعدہ کر سکتا ہے، 2 ماہ کا سلم کر سکتا ہے کہ 2 ماہ بعد میں آپ کو یہ چیز دوں گا۔ تو اس سے زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے، کیونکہ اس نے 2 ماہ کی تاخیر پر چیز خریدی ہے تو اسے چیز سستی مل جائے گی، اور آگے جب یہ چیز سیزن میں بیچے گا تو زیادہ مہنگی بک جائے گی، تو اس سے بینک کو زیادہ نفع ہونے کی امید ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بینک اگر آگے سلم کے طور پر جو اس نے چیز خریدی ہے اس نے وہ چیز آگے بیچنی ہے، تو وہ جس کو بیچے اس کے ساتھ سلم کی بجائے اگر وعدہ بے کر لے گا تو خریدار کو ایڈوانس میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، تو اس میں اگلے خریدار کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ فائدے ذرا محدود نوعیت کے ہیں، بینک بعض اوقات ان فائدوں میں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہوتا، اس کا مقصد اپنے کلائنٹ کی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے، اور اس ضرورت پوری کرنے کے ضمن میں وہ اپنا فائدہ، اپنا نفع کماتا ہے۔ یہ بہرحال سلم کے فائدے شمار کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس سیشن میں ہم نے سلم کے تعریف، سلم کے استعمال، سلم کی شرائط اور سلم کے فوائد کا تذکرہ کیا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔